السلام علیکم ساتھیوں، آج آپ کے سامنے جو افسانہ لے کے آئے ہیں اس افسانے کا نام ہے اس کے خواب، جس کے لکھنے والی ہیں عصمت چغتائی۔ یہ ان کے معروف افسانوی مجموعہ چوٹے میں شامل ہے۔ افسانے کا خلاصہ: مرکزی خیال: یہ افسانہ ایک ایسے غریب متوسط طبقے کے نوجوان ٹیچر کے گرد گھومتا ہے جو شدید معاشی تنگ دستی، فرسٹریشن اور تنہائی کا شکار ہے۔ وہ اپنی تلخ اور بدصورت حقیقی زندگی سے فرار حاصل کرنے کے لیے مسلسل خیالی پلاؤ اور رومانوی خوابوں کی دنیا میں پناہ لیتا ہے۔ کردار اور اس کے خواب: نوجوان ICS اور PCS وغیرہ کے امتحانات میں ناکام ہو کر ایک پرائیویٹ اسکول میں محض عارضی ماسٹر بن جاتا ہے اور اس کے پاس غربت ہے، مگر خواب دیکھنے پر کوئی پابندی یا خرچ نہیں ہوتا۔ وہ پرانی کھٹیا پر لیٹ کر حسینہ اور ہیروئن کے روپ بدل بدل کر خیالی دنیا سجائے رکھتا ہے۔ کبھی وہ کسی سادھو کی خوبصورت بیٹی سے ملتا ہے، کبھی کسی امیر زادے کے بیٹی کو حادثے سے بچا کر اس کا ہیرو بنتا ہے، اور کبھی ٹیگور کی تصویر سے متاثر ہو کر شاعر بننے کی آرزو کرتا ہے۔ تلخ حقیقت اور تضاد: نوجوان جب بھی کسی خوبصورت خواب میں گم ہوتا ہے، اچانک کوئی نہ کوئی تلخ حقیقت، مثلاً محلے کی میلی کچلی دھوبن، اسکول کے جھنجھلا دینے والے شرارتی بچے، اس کی اپنی ماں کی شادی کے لیے تکرار، یا سائیکل سوار کالج کے عام لڑکی اس کے خیالی محل کو چکنا چور کر دیتی ہیں۔ عورتوں کے بارے میں منفی رد عمل: حقیقت سے مسلسل مایوسی کے بعد وہ عورتوں سے بدگمان اور بیزار ہونے لگتا ہے۔ اسے دنیا کی تمام لڑکیاں بدصورت، چالاک اور عیب دار نظر آنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ اس کے من گھڑت رومانوی معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اختتام: افسانے کے آخر میں اس کی ذہنی کشمکش، بے چینی اور خیالی تضاد کو لوگ دماغی بخار کی شکایت قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی الجھا ہوا ہے کہ شاید یہ کیفیت بھی اس کے خوابوں ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہیں پر افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ آئیے سوال و جواب کو دیکھتے ہیں۔ افسانہ اس کے خواب کس مشہور افسانہ نگار کا لکھا ہوا ہے؟ تو جواب ہے، یہ افسانہ اردو کے نامور ترقی پسند مصنفہ عصمت چغتائی کا ہے۔ اگلا سوال: یہ افسانہ عصمت چغتائی کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ تو جواب ہے، یہ افسانہ ان کے معروف مجموعے چوٹے میں شامل ہے، جو 1942 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، افسانے کا مرکزی کردار پیشے کے لحاظ سے کیا تھا؟ تو جواب ہے، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں عارضی طور پر پڑھانے والا ایک غریب ماسٹر ٹیچر ہے۔ اگلا سوال: نوجوان نے کون سے بڑے امتحانات دیے تھے جن میں وہ فیل ہو گیا تھا؟ تو جواب ہے، اس نے ICS اور PCS جیسے بڑے امتحانات دیے تھے۔ اگلا سوال ہے، مرکزی کردار حقیقت کی تلخیوں اور غربت سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اپناتا ہے؟ تو جواب ہے، وہ اپنی پرانی چارپائی پر لیٹ کر رومانوی اور پرشکوہ خوابوں کی خیالی دنیا میں گم رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نوجوان کے خوابوں کا خوبصورت رومانوی تسلسل بار بار کیسے ٹوٹتا ہے؟ تو جواب ہے، تلخ حقیقتوں جیسے دھوبن کی جھاڑو، اسکول کے شور مچاتے بچوں اور خستہ حال ماحول کی وجہ سے۔ اگلا سوال ہے، خوابوں کی دنیا اور حقیقت کی تضاد نے نوجوان کی نفسیات پر کیا برا اثر ڈالا؟ تو جواب ہے، وہ حقیقت پسند بننے کے بجائے چڑچڑاپن، بدگمان اور عورتوں سے بیزار ہو گیا۔ اگلا سوال، جب ماں اسے شادی کرنے کا کہتی ہے تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ تو جواب ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اچھی لڑکی ملتی ہی نہیں۔ اگلا سوال، افسانے کے آخر میں لوگ نوجوان کی کیفیت کو کیا بیماری قرار دیتے ہیں؟ تو جواب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسے دماغی بخار کی شکایت ہو گئی ہے۔ اس افسانے کا آخری سوال ہے، یہ افسانہ بنیادی طور پر کس نفسیاتی پہلو کو اجاگر کرتا ہے؟ تو جواب ہے، یہ خواب پرستی یعنی ڈے ڈریمنگ، معاشی محرومی اور حقیقت سے فرار کی نفسیاتی کشمکش کو اجاگر کرتا ہے۔ یہیں پر افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر افسانہ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو افسانہ کیسے لگا، اور آپ یہ بھی کمنٹ کریں کہ آپ کو کیوریز کے حساب سے کون سا ویڈیو اگلا چاہیے۔ ملتے ہیں اب اگلے افسانے کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔